اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان بڑھتے ہوئے نام نہاد پولیس مقابلوں کے بارے میں جو ایک مرتبہ پھر پنجاب میں دیکھے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی شریف خاندان برسر اقتدار آتا ہے، بالخصوص صوبہ پنجاب میں، تو وہ ایسے اقدامات کرتا ہے جو مسئلے کا حل کرنے کی بجائے مسئلے کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ ایک شکل اس کی پولیس مقابلے ہیں۔ پنجاب میں جعلی پولیس مقابلوں کا ایک رجحان 90 کی دہائی میں پہلی دفعہ اس وقت دیکھا گیا جب یہاں پر مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی اور مرکز میں نواز شریف کی حکومت بنی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ میرے صحافتی کریئر کے بالکل ابتدا کی بات ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، 5-7 سال کی ایک بچی تھی جس کو رائے وینڈ یا چونگ میں یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا تھا، مجھے پوری تفصیل سے یاد نہیں ہے۔ اس بچی کو اس گھر میں کام کرنے والے ایک نوجوان لڑکے نے زیادتی کا شکار بنا کر بہت بری طرح سے گلا دبا کے مار دیا اور اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی، جس کی وجہ سے پورا خطہ بہت ہی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ لوگ بہت اداس، پریشان اور خوفزدہ تھے۔ پولیس نے 2-4 دن میں پتہ لگا لیا کہ قاتل کون ہے، اور اس کو پولیس مقابلے میں مارنے سے پہلے انہوں نے لاہور کے تمام کرائم رپورٹرز کو بلایا۔ اس وقت ٹی وی چینلز تو تھے نہیں، میں یہ کوئی 90 کی دہائی کے ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ چند اخبارات تھے، اس کے کرائم رپورٹرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، عدالتیں مجرموں کو چھوڑ دیتی ہیں، آپ ہمارے خلاف مت لکھیے گا، ہم اس کو پولیس مقابلے میں فارغ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کرائم رپورٹرز کی اکثریت نے وہی کیا جو پولیس چاہتی تھی۔ دا نیوز جو ایک انگریزی اخبار ہے، صرف اس کے کرائم رپورٹر نے اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نہ صرف پریس کلب کے بہت سے ارکان بلکہ عام لوگوں کی اکثریت بھی اس پولیس مقابلے کو سراہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہی صورتحال اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ نیفے میں پستول چل رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو یا خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے مرد حضرات کا علاج یہ ہے کہ ان کے نیفے میں پستول چلا دیے جائیں۔ نہ تو 90 کی دہائی میں پولیس مقابلوں نے کرائم میں کوئی نمایاں کمی پیدا کی، نہ ہی ایسا اب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ کرائم رک گیا ہے یا اس میں کمی آئی ہے، تب بھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کرائم میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 90 میں نہ تو کرائم کم ہوا، اگر یہ کم ہونا ہوتا تو یہ پولیس مقابلے پھر جاری رکھنے چاہیے تھے تاکہ کرائم ختم ہو جاتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کرائم کم نہیں ہوا، کرائم اسی طرح سے واپس آ گیا۔ جو نتیجہ نکلا وہ صرف یہ تھا کہ کرائم پہلے سے زیادہ متشدد ہو گیا، پہلے سے زیادہ وائلنٹ ہو گیا، کیونکہ پھر جو جرم کرنے جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو پولیس نے مقابلے میں مار دینا ہے، تو یا میں اپنی جان دے دوں گا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، یا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ نتیجہ 1990 کی دہائی میں نکلا تھا، یہی نتیجہ اب دوبارہ نکلے گا۔ مصیبت صرف یہ ہے کہ ہماری مڈل کلاس، ہمارا مین سٹریم میڈیا، ہمارا ایکیڈیمیا، ہمارے حکمران یہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، یہ کسی قسم کا کوئی تجزیہ پیش کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں اعزاز سید اور ان کے ساتھی آصف بشیر صاحب کا ولاگ سن رہا تھا۔ میں اکثر یہ ولاگ مختلف وجوہات سے سنتا ہوں۔ اس میں آصف بشیر صاحب ایک ایسے پولیس آفیسر کو ایک طرح سے گلوریفائی کر رہے تھے جو ان کے بقول 600 پولیس مقابلے کر چکا ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ پولیس مقابلہ کرنے سے پہلے پوری رات جا کر کافی پیتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے غسل کرتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر پولیس مقابلے میں اس متعلقہ ملزم کو جان سے مار دینے کے بعد واپس آ کے دوبارہ غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ یہ وہی امیج ہے جو ہندوستان کی فلموں میں اکثر اجے دیوگن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان میں بھی پولیس مقابلوں کے لیے وہاں کی مڈل کلاس بہت سپورٹ دیتی ہے۔
بہانہ کیا لگایا جاتا ہے یا جواز کیا فراہم کیا جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں کام نہیں کرتی. ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ عدالتیں جب کام کرتی ہیں تو پھر ججوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. ہم نے دیکھا کہ جو ایک معروف جج تھے وقار سیٹھ، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی پر جنرل مشرف کو ایک کڑی سزا سنائی دی تھی. جنرل مشرف کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، لیکن جو ہمارے جج تھے وقار سیٹھ صاحب، وہ بیچارے ڈینگی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی اور اس پر علیحدہ سے ایک تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ جب ریاست کے سارے وسائل صرف سیکیورٹی کے نام پر خرچ کر دیے جائیں گے، انصاف، تعلیم، صحت اور ڈیولپمنٹ کے جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کسی قسم کا پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا یا بہت کم بجٹ صرف کیا جائے گا، تو ظاہر ہے عدالتیں ایفیشینٹ انداز میں کام نہیں کر سکتی. ہمارا دھیان صرف ججوں کی کرپشن کی طرف جاتا ہے. بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اس پوری ریاست کے کریکٹر کا ہے، جس کی تفصیلات میں ابھی میں نہیں جاؤں گا. میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا ان پولیس مقابلوں کے حوالے سے. یہ پولیس مقابلے ایسے ہی ہیں کہ ڈینگی ختم کرنے کے لیے یا ملیریا ختم کرنے کے لیے ہم 10-15 مچھر ہر دوسرے دن یا صبح و شام 2-3 دفعہ مار دیں. چند مچھروں کو مارنے سے یا مچھروں کی بہت بڑی تعداد ختم کر دینے سے بھی ڈینگی اور ملیریا کا علاج نہیں ہوتا. ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے لگ بھگ ہر سال ہی پنجاب میں سپرے کیے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لوگ ڈینگی کا شکار ہو کر یا تو ہسپتال پہنچے ہوتے ہیں یا بہت سارے جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کوڑے کے وہ ڈھیر نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ عمومی سطح کے اوپر پنجاب کو صاف نہیں کریں گے، یا جنوبی ایشیا کے سبھی ممالک میں یہ مسئلہ ہے، بامبے میں بھی ہے، کولمبو میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، جب تک آپ ان شہروں کی صفائی ستھرائی کا عمومی خیال نہیں رکھیں گے، پورے شہر کی ہائیجین بہتر نہیں ہوتی اور لوگوں کے پاس وہ سہولتیں بآسانی دستیاب نہیں ہوتی جن سے ڈینگی کا وقتی طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تب تک آپ ڈینگی کو شکست نہیں دے سکتے. یہی صورتحال ہماری عدالتوں اور پولیس کی ہے. آپ چند پولیس مقابلے کر کے یہاں سے ریپسٹوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے جو معصوم بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ بچے، بچیاں، خواتین تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو پھر آپ کو کئی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے. اس کے لیے بجٹ خرچ کرنا ہوگا. ایک عورت اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایفیشنٹ پولیس تشکیل دینی ہوگی جو بر وقت ان کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے. خاندانوں کو تربیت دینی ہوگی کہ سیکچول ہیرسمنٹ اور بچوں کی حفاظت کے لیے کون سے اقدامات کرنا ہوتے ہیں. اسکولوں میں کریکلم میں یہ باتیں کرنی ہوں گی. کئی سطح کے اوپر اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس کے لیے وقت اور وسائل درکار ہیں. ہمارے حکمران کے پاس، ہمارے میڈیا کے پاس، ہمارے سوچ بنانے والے دیگر اداروں کے پاس یہ فہم و فراست سرے سے نہیں ہے. وہ دانشور لحاظ سے بالکل دیوالیہ پن کا شکار ہیں، انٹلیکچولی بینکرپٹ ہیں. اس لیے آج آ کے ہر چند سال کے بعد وہ ایک ایسا پولیس افسر پیدا کر دیتے ہیں جو خوشبو لگا کے مجرموں کو مارنے چلا جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس رجحان پر بحث کی جائے، دیکھا جائے کہ وہ ممالک جہاں پر یہ انڈیکیٹرز بہتر ہیں، بچے زیادہ محفوظ ہیں، عورتیں زیادہ محفوظ ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان سے سبق سیکھا جائے، اپنے ماضی سے سبق سیکھا جائے، اور بالخصوص غیر قانونی کام، چاہے وہ پولیس مقابلے کی شکل میں ہو یا وہ مارشل لا کی شکل میں ہو، اس کی مخالفت کی جائے. امید ہے آپ ہمارے ان خیالات پر اپنی آراء ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھیجیں گے اور آئندہ بھی ہمارے پروگرامز میں شرکت کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.